مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، پاک کلام میں خدا کے بہت سارے خطاب ہیں۔ وہ پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنہار ہے۔ ان میں سے ایک پرانے عہد نامے میں خاص کر اور پھر نئے عہد نامے میں بھی ایک ٹائٹل، ایک خطاب ہے، یہوہ یری، جس کا ترجمہ ہے خدا مہیا کرتا ہے۔ یہوہ یری کیا مطلب ہے جس کا؟ خدا مہیا کرتا ہے۔ خدا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے نا، اسے زندہ رکھنے کے لیے اسے خوراک دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی اپنی اپنی خوراک ہے، ٹھیک ہے؟ پرندوں کی اپنی ہے، درختوں کی بھی ہے، ہوا چاہیے، آکسیجن چاہیے، بارش چاہیے، پانی چاہیے، انسانوں کی بھی ہے۔ اور خدا جو ہے نا اپنی ساری کائنات کی فکر کرتا ہے اور انہیں مہیا کرتا ہے تاکہ وہ زندہ رہیں۔ اس لیے خدا کا یہ ٹائٹل، یہ خطاب بہت عام ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے، اور خاص کر خدا زندہ رکھنے کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے۔ آج متی 14 باب 21 اور 13 آیت میں یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ کر کے ایک بار پھر بتایا کہ یہوہ یری ہے، خدا مہیا کرتا ہے۔ جب بھی آپ اسے پکاریں گے، جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی، جب بھی آپ بھوکے ہوں گے، جب بھی آپ خدا کے پاس آئیں گے تو خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے اپنی قوم کو ملک مصر سے نکالا بیابان میں۔ وہ بھوکے ہوئے چلان لگے، اسی بھوکے مر رہے ہیں، تو خدا نے آسمان سے کیا برسایا تھا؟ من برسایا۔ خروج 16واں باب اور خاص کر عدد 11واں باب، یہ 2 حوالے ہیں کہ جب اسرائیل قوم بھوکی ہوئی بیابان میں، ریت کے سوا کیا تھا وہاں؟ کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ چلائے، موسیٰ کے پاس گئے، تو کیوں میں ملک مصر سے باہر نکال لایا تاکہ اسی بھوکے مر جائیے؟ موسیٰ خدا کے پاس گیا اور خدا نے آسمان سے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بیابان میں من برسایا، روٹی مہیا کی، خوراک دی تاکہ وہ مر نہ جائیں بلکہ زندہ رہیں، جیتے رہیں۔ اور پھر جب پیاسے ہوئے پھر کڑکڑائے، موسیٰ کے پاس گئے، ہمیں پیاس لگی ہے۔ موسیٰ پھر خدا کے پاس گیا اور خدا نے کہا اپنا عصا بڑھا اور کیا کر، چٹان پر مار، اور اس نے مارا اور چٹان میں سے کیا نکلا؟ پانی کے سوتے نکلے۔ خدا مہیا کرتا ہے، کھانے کے لیے من دیا اور پینے کے لیے چشموں کے پانی دیے، اور چٹانوں سے چشمے جاری کیے۔ ہمارا خدا پیار کرنے والا، مہیا کرنے والا، فکر کرنے والا خدا ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ بڑی جلدی کالا پہ جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، کی ہوئے گا، کتوں کھاواں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ وہ نا خدا کو جانتا ہے کہ خدا سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، پھر بھی کہتا ہے یہ کیویں ہوئے گا، کس طرح ہوئے گا، کافی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور خدا ہر بار کہتا ہے نہیں، ممکن ہے۔ وہ کہتے تھے اب بیابان میں، ریت میں ہم کس طرح چلیں گے، کس طرح جئیں گے، ناممکن۔ اور خدا نے اس بیابان میں بھی من برسایا، روٹی دی، کھانے کو دیا، پینے کے لیے چشموں کا پانی جاری کیا۔ ایک اور بڑا زبردست حوالہ ہے، پرانے عہد نامے ملوک کی دوسری کتاب ہے، اس کا 4 باب 44 آیت میں سے۔ الیشا کے پاس 100 آدمی آئے
کتنے تھے جی؟ 100 آدمی آئے اور وہ بھوکے تھے۔ الیشا الیاس نبی کا شاگرد ہے، یہ معجزے کرنے والا ہے۔ 100 آدمی آئے، الیشا اپنے شاگردوں کو کہتا ہے، اس وقت استاد اور شاگرد ہوتے تھے، ایسے تھے۔ الیشا الیاس کا شاگرد تھا، آگے الیشا کے بھی شاگرد آ گئے۔ الیشا نے اپنے شاگردوں کو کہا یار بندیاں نو روٹی کھواؤ۔ اب الیشا کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی روٹیاں کہاں آ گئی 100 آدمیوں کے لیے؟ الیشا نے کہا، پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ یہ یسوع کے معجزے جیسا ہے۔ ان کے پاس 20 روٹیاں تھیں۔ اس کے شاگردوں نے کہا ہمارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ 20۔ گھر جا کے اگر پڑھنا چاہیں ملوک کی دوسری کتاب اس کا 4 باب ہے اور 42 سے 44ویں آیت ہے۔ انہوں نے کہا 20 روٹیاں تے بندے کنے نے؟ 100۔ کہنے لگے ادھر کی بنے گا، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ الیشا نے کیا کہا؟ لے آؤ، کہا دو ان کو۔ لیکن الیشا نے ایک کام کیا بڑا زبردست، اس نے دینے سے پہلے دعا کی ہے، دعا کی، اور پھر یہ 20 روٹیاں 100 آدمیوں کو دی گئیں اور سب نے کھائیں اور پھر بھی کم نہ ہوا۔ یہوہ یری ہے کہ نہیں؟ خدا مہیا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ 20 سے بھی 100 آدمی انہوں رجا دیندہ ہے۔ الیشا نے دعا کی۔ آج متی 14ویں باب میں ہم پھر ایک بار یسوع کا بھوکے ہجوم کو کھانا کھلانے کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ایسا ہے جو چاروں انجیلوں میں لکھا ہے۔ متی نے بھی لکھا ہے، مرکس نے بھی لکھا ہے، لوکا نے بھی لکھا ہے اور یوحنا نے بھی لکھا ہے۔ عام طور پہ نا سارے معجزے ساری انجیلوں میں نہیں لکھے ہیں۔ کوئی معجزہ متی نے لکھ دیا ہے، کوئی مرکس نے لکھ دیا ہے، کوئی لوکا نے لکھ دیا اور کوئی یوحنا نے، لیکن یہ معجزہ چاروں انجیل نویسوں نے لکھا ہے۔ متی نے، مرکس نے، لوکا نے اور یوحنا نے بھی۔ اور پیچھے پیغام کیا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے۔ یہ جو معجزہ ہے نا، یہ یسوع نے اس وقت کیا جب یوحنا کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور سے سننا ہے، ٹائم کب ہے اس کا؟ جب ہیرودیس نے اپنی بیوی ہیرودیاس کے کہنے پر قتل کروا دیا، تو یسوع لکھا ہے یسوع بیابان میں چلا گیا۔ کائے کے لیے؟ یاد رکھیں پرانے وقتوں میں جو گرو ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ جب ان کا بہت کوئی عزیز مر جاتا تھا تو وہ نکل کر غم کرنے کے لیے، دکھ کرنے کے لیے بیابان میں اکیلے چلے جاتے تھے۔ یوحنا یسوع کا کزن ہے بھائی، اور ویسے بھی ایک بڑا نبی۔ یسوع نے خود کہا ہے جتنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان میں سے سب سے بڑا ہے۔ یسوع وہاں پر بیابان میں ہے، اور پھر یسوع کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا ہجوم اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اچھا، اب یسوع نے نہیں کہا کہ نہیں یار میں تو دیکھو اپنے کزن دا غم کر رہا ہوں، دکھ کر رہا ہوں، اب میرا ٹائم یہ ہے کہ میں اپنے کزن کے لیے، یوحنا کے لیے غم کروں، دکھ کروں۔ نہیں، وہاں گیا ضرور ہے، لیکن جب ضرورت مند لوگ دیکھیں تو پھر چھوڑ کر یسوع لوگوں کی طرف آ گیا۔ جب ہجوم کے پاس آیا تو شاگردوں کو ایک حکم دیا، مشورہ نہیں دیا، کہا یہ بھوکے ہیں۔ ذرا یسوع کے الفاظ سنیں، ان کو کچھ کھانے کو دو۔ یہ مشورہ نہیں دیا، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ ان کو کچھ کھانے کو دو۔ تھوڑی سی جو اس کی تفصیل ہے
وہ ہر معجزے میں تھوڑی تھوڑی اپنے اپنے مطابق انجیل نویسوں نے لکھی ہے، لیکن یہ سوال یسوع کا ہر ایک نے لکھا ہے، ان کو کچھ کھانے کو دو، حکم۔ جس طرح علیشا نے کیا کیا تھا، اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا نا، ان کو کھانے کو دو۔ علیشا کے شاگردوں نے کہا انے بندے، تھوڑیاں جیاں روٹیاں۔ اب یسوع کے شاگردوں نے بھی کیا کہا ہے، اے خداوند اتنا بڑا ہجوم اور ہمارے پاس ہے کیا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، یہ کافی نہیں ہے۔ علیشا کے پاس وہاں سین کیا ہے، 100 آدمی اور 20 روٹیاں۔ یہاں پر عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں کی گئی، کتنے مرد ہیں، 5000، اور روٹیاں کتنی ہیں، 5 اور 2 مچھلیاں۔ ضرورت بھی ہوئی، بھوک بھی ہوئی، رحم تے احساس جڑا نا وہ بھی ہوئی ہے، ان کو کچھ کھانے کو دو۔ احساس ہے نا، یسوع کو احساس ہے۔ 2 شاگردوں کا اعتراض وہی ہے جو علیشا کے شاگردوں کا تھا۔ علیشا کے شاگردوں نے کیا کہا تھا، استاد جی 20 روٹیاں، 100 بندے۔ یسوع کے شاگردوں کا بھی وہی ہے، لیکن یسوع نے کیا کیا، وہی کیا جو علیشا نے کیا تھا۔ لیکن علیشا نے تو ایک بار کیا ہے، یسوع تو ہر بار معجزہ کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور آگے کیا کیا تھا، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر کیا کیا، دعا کی۔ اچھا 3-4 چیزیں کی، ذرا غور سے سننا ہے۔ پہلا دعا کی، اور پھر کیا کیا تھا، روٹیوں کو برکت دی۔ تیسرا کام کیا کیا، روٹیوں کو توڑا۔ چوتھا کام دیا، اور کیا کہا تھا، کھاؤ۔ اب غور کریں، پاک یوکرسٹ میں کیا ہوتا ہے، آخری کھانے میں کیا کیا تھا یسوع نے، روٹی لی، برکت دی، اور کیا کیا، توڑا، اور پھر اپنے شاگردوں کو دیا۔ یہ متی 14ویں باب اور دوسری پاک انجیلوں میں یہ روٹی کھلانے والا معجزہ صرف ایک وقت کی بھوک مٹانا نہیں تھا، یہ نشان تھا اس پاک یوکرسٹ کا، جہاں سے یسوع اپنا بدن توڑتا اور اپنا خون دیتا ہے۔ لو کھاؤ یہ میرا بدن، لو پیو یہ میرا خون ہے۔ جتنی بار ہم یہ پاک شراکت لیتے ہیں، ہم اتنی بار وہ روٹی کھاتے ہیں جس کے بارے یسوع نے فرمایا، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اور لوگوں کو شاگردوں نے دی، لکھا سب نے رج کے کھادی، سب نے۔ پھر بھی بہت سارے ٹکڑے بچ گئے۔ کنیاں ٹوکریاں، 12 ٹوکریاں بچی۔ شاگرد کنے سن، 12 ہی سن۔ سو ایک ایک ٹوکری سارے نے کول سی، سارے نے کٹھی کی تھی، 12 ٹوکریاں۔ ویسے بتانے لگا ہوں کہ یسوع جب بھی معجزہ کرتا تھا نا، پہلے دعا کرتا تھا۔ جب لازر کی قبر پر گیا ہے، لازر کو زندہ کرنے لگا، تو یسوع نے سب سے پہلے کیا کیا تھا، دعا کی تھی، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، اور تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ میں نے یہ دعا کی ہے تاکہ یہ لوگ جو ادھر آس پاس کھڑے ہیں جانیں کہ تو میری سنتا ہے۔ اے باپ یہ جانیں کہ میں اور تو ایک ہیں، یہ جانیں کہ میں خدا ہوں، یہ جانیں کہ میرے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے۔ دعا کی، اور پھر لازر کو کہا، اے لازر میں تجھے کہتا ہوں باہر آ جا۔ آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا، اختیار ہے۔ میں آج آپ سب کو ایک چھوٹی سی بہت اچھی سی عادت ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا۔ چھوٹی جی عادت ہے،
لیکن بہت پاورفل. یہ وہ عادت ہے جو یسوع کی ہے. وہ کھانا کھانے سے پہلے دعا کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. ہم بھی نا عادت ڈالیں اور اپنے گھروں میں نا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, کھانا کھانے سے پہلے دعا کریں. آج کل ٹیلی ویژن ہمیں کیا کہہ رہا ہے بار بار, کھانا کھانے سے پہلے کیا کرو, ہاتھ دھو. یہ نئی گل نہیں سکھائی, یہ تو صدیوں سے انسان کو سکھایا جاتا تھا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. اسی مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہوں کرونا نے سانو عادت پاتی ہے. سچی گل ہے, میں بھی نہیں سات ہوں. ہوں ایک دم کھانے کا کوئی نام لوے آخی دا کھانا چھڈ دیو, ہاتھ دھو لو. عادت ہے, جسم کی صفائی ہے نا. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں, کھانا کھانے سے پہلے اپنے اناج کو, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی روٹی اور رزق کو خدا کے نام میں دعا کر کے بابرکت بنا لو. دعا کرنا, خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے. خداوند تو یہوہ یاری ہے, مہیا کرتا ہے, رزق دیتا ہے, تیرا شکر ہو. جب آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں, کو بہت 2 گھنٹے دی دعا ہے نہیں, میں وہ گل نہیں کر رہا کہ کھانا ہی ٹھنڈا کر کے بہ جاؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا. شکر گزاری ہے. یہ یسوع نے بڑی مختصر سی دعا کی ہے, شکر گزاری ہے. دعا میں نا یہ نہیں ہے کہ تسی کنی لمبی دعا کیتی ہے, دعا یہ ہے کہ کتنی صاف نیت سے آپ نے دعا کی ہے. چند لفظوں کی دعا بھی بہت ہے, لیکن کھانا کھانے سے پہلے جتنا بدن کو صاف رکھنا ہے نا, اتنی شکر گزاری کرنا بھی ضروری ہے. خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی, یہ بہت اچھی عادت ہے, یہ ضرور سکھائیں. آپ کا رزق پاک ہوگا, آپ کی روٹی بابرکت ہوگی, آپ کا اناج بابرکت ہوگا, صحت والا ہوگا, کیونکہ اس پر آپ نے خدا کی برکت چاہی ہے اور آپ نے دعا کی ہے اور خدا نے اس کو برکت دی ہے. آمین. اگر آپ کرتے ہیں تو خداوند کا شکر ہو, اگر نہیں نا تو اج دوپہر دے کھانے تو یا ہن جنہاں نے حالی جا کے ناشتہ کرنا ہے نا, ضرور اپنے کھانے نو دعا دے نال بابرکت بنائے ہو. آمین. ایک اور بات اسی معجزے سے کہنا چاہتا ہوں. یسوع نے کہا ان کو کھانے کو دو. شاگردوں نے کہا ساڈے کول نہیں ہے گا, انہاں نو جان دے, شہر جان دے. کادے واسطے؟ تا جو اپنے واسطے کھانا خرید لین. لفظ ہے خرید لین. آج پہلی تلاوت کیا کہتی ہے؟ اشعیا 55 باب کہتا ہے نہیں, آؤ میرے پاس آؤ, بغیر پیسوں کے روٹی اور میں لو. آؤ. کیوں؟ یہوہ یاری ہے, وہ مہیا کرتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ معجزہ شراکت والا معجزہ ہے, شراکت والا. ہمیشہ نا, ہمیشہ اپنے کھانے میں دوسروں کو شریک کیا کریں. زبردست ایک وقت ہے, میں نہیں ہمیشہ پرانے وقتاں دیاں گلاں کرتا رہنا, لیکن اچھا ہے. کدی گھر چ کوئی کھانا کھا رہا ہوندا سی نا, تے کوئی گھر دا جی کوئی ہور جی آ جاندا سی, آندیا سی انہوں پہلو کی کرتے سا, سلا مارتے سا نا, کی کھانا کھا لے. یہ کیا تھا؟ شراکت. کہ یار میں کھانا کھا رہا ہوں, آجا کھانا کھا لے, شراکت کر. کیونکہ شراکت بابرکت ہوتی ہے. یسوع نے کہا تھا تم انہیں کھانے کو دو, شراکت کرو, دو. آج آ جانا کوئی کھانا کھا رہے ہوتے بچے نو کہہ کے کی کھلاندے نے, ہاں جی انکل نو بیٹھک چ بٹھاؤ, میں کی کر لاں, میں کھانا کھا لاں تے انکل نو بیٹھک چ بٹھا دیو. ہم پہلے ایسے نہیں کرتے تھے, شراکت کرتے تھے. یہ جو شراکت ہوتی ہے نا, یہ بڑی پاورفل ہے. میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں خاندانوں اور گھرانوں کو, شراکت کریں. اپنے کھانے میں سے نا ضرور کسی کو دیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی اسی تو خود غریب ہاں, اسی کے دئیے. وہ اسی, میں تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب اناج ونڈنا شروع کر دو.
نہیں، کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 اور 2 مچھلیاں، بہت زیادہ نہیں۔ شاگرداں نے بھی کیا سے ساڈے کو تے ہے ہی تھوڑا جہا، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں۔ الیشا دے شاگرداں نے کی کیا؟ ساڈے کو تے تھوڑا جہا ہے، صرف 20 روٹیاں۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا ساڈے کو تے آپ پہ ہی کچھ بھی نہیں، وہ واقعی پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ دل وڈا کریا کریے۔ بہت اچھا لگتا ہے، ساڈے بزرگ کدی کہنے ہوندے سن نا کہ آ جاؤ یار جو کچھ پکا ہے۔ یہ مطلب کی ہے؟ تھوڑا ہے، بہت ہے، اچھا ہے، نہیں اچھا ہے، جو کچھ ہے وہ آ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نا محبت اور پیار کو شراکت کے ذریعے بڑھائیں۔ جدو شراکت ہوں سی نا بہت پیار تے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آ گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہاں چکن ہی پکائی ہے تو پھر ہی انہوں آکھنا آ جا کھا لے۔ نہیں، ساڈے بزرگ کی کہتے ہیں او بھائی آ جا، رکی سکی جڑی میں کھان دیا ہاں تم ہی کھا لے، شراکت کر۔ ایدے نال کی ہوندا سی؟ آپس میں تعلق، پیار، محبت، رشتے مضبوط ہوتے تھے۔ آج یسوع نے یہ معجزہ کر کے نا ہمیں دعوت دی ہے۔ آخری یہ کہنا چاہتا ہوں، جو دوسروں کو دیتا ہے نا اس کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو دیتا ہے، دو، یسوع نے کی کیا سی؟ دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ نا یہ ضرور پریکٹس کریں، یہ اس سے برکت بڑی ہے، سچی گل ہے۔ تسی کسی نے کچھ دے کے ویکھو اب واپس آ جاندہ ہے، وہ بہت مہربان تے پروردگار ہے۔ یہ ہوائی ہری ہے نا، اسی گیت ہی گا چھڑنے ہاں، نہیں انہوں نے ذرا اترن دے اپنی زندگی دیو، کچھ نہیں ہوندا، دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ میری آج یہ دعا ہے آپ سب کے لیے، خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ شکر گزاری کیا کریں، جس طرح یسوع نے شکر گزاری کی۔ ہر برکت کے لیے، ہر کھانے پر دعا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اپنے رزق کو بابرکت بنا لیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دوسروں کو شریک کریں، دوسروں کو دیں، خدا آپ کو بہت دے گا۔ کنجوس آدمی جڑا ہے نا وہ بہت دیر تک خوش نہیں رہتا۔ شیئر کر کے دیکھو، دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔